اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا المیہ جہالت. ہم بگڑتے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں. اس طرح یہ بات ہمیں عجیب لگتی ہے کہ کوئی پائلٹ ہے جہاز نہیں اڑاتا, کوئی ڈاکٹر مریض نہیں دیکھتا, یہ بات عجیب لگتی ہے. لیکن میں کہوں گا آپ مسلمان ہیں اور آپ نے فرمایا حیا ایمان کا سب سے اہم جز ہے. حیا یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں, جس بچی کی زندگی میں جس نے حیا کو اپنا مقصد بنایا, دنیا جہان کے لوگ مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتے. اور سچ بولنے والا دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا, جو مرضی ہو جائے. اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا المیہ جہالت. یہ ساری حکومتیں اور یہ مل جل کے ایک بات کر رہے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک کر لیں, ہم نے معیشت ٹھیک کر, سب کوئی معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو, چونکہ ہمارا کام ہے پبلک کا کام ہے, پبلک ڈیلنگ ہے, ہماری مارکیٹنگ ہے, تو پبلک ڈیلنگ کے حساب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جہالت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی, اب بچوں آپ خود سوچو کہ جس چیز سے حضور پناہ مانگ رہے ہیں وہ کتنی کی خوفناک چیز ہوگی. حالانکہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے پناہ مانگنے کی, تو حضور نے جو پناہ مانگی وہ بے شمار چیزیں ہیں, ان میں سے ایک چیز ہے جہالت سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اضل. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری گھر میں باری ہوتی تھی نا, تو میں دیکھتی تھی کہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ دعا نہ پڑھتے ہوں, اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اضل او یجہل او یجہل علی. یا نہ میں کسی سے جہالت کروں, نہ مجھ سے کوئی جہالت کرے, نہ میں کسی پہ ظلم کروں, نہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے. یہ دعا مانگتے صبح روزانہ, کیونکہ جاہل آدمی اور جانور یہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسانوں میں شعور ہوتا ہے, جانور میں کوئی شعور نہیں. تو اگر انسان میں بھی کوئی شعور نہیں ہے تو یہ بھی پھر جانوروں میں ہی فال کرتا ہے. جتنے غیر مسلم کیوں کہا کہ غیر مسلم جو ہے جانور ہیں, بلکہ جانور سے بدتر ہیں, وہ انسان ہیں, ان کو کیوں کہا گیا کہ یہ جانور ہیں؟ بتائیں, کہ ان میں وہ شعور ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں, انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. کیونکہ انسانی زندگی اور جانور کی زندگی فرق نہیں اس میں. حالانکہ جانور انسان میں ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں, وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ نکاح نہیں کرتے لیکن بچے تو پیدا کرتے ہیں, بچوں کو پالتے بھی ہیں, کھاتے خود بھی کھاتے ہیں, ان کو بھی کھلاتے ہیں, ان کو بھی. تو اگر ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے تو پھر ہم میں جانور میں کیا فرق ہے؟ پھر یہی ہے, یہی تربیت کیا ہو رہی ہے, لڑکیوں کو بھی تربیت کیا دے رہے ہیں کہ بھی پڑھ لکھ جاؤ تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ. کل کو میں نے ہمارے محلے میں خاتون رہتی ہیں, تو وہ اللہ نے ان کو پیسے ویسے دیے میں خود, تو وہ اپنی بیٹی کو امریکہ بھیج رہی تھی پڑھنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا, میں کہا بہن یہ آپ اپنی بیٹی کو امریکہ بھیج رہی ہو, یہ اکیلی وہاں جا کے رہے گی, کیا وہ معاشرہ ہے, تو کس طرح یہ اس معاشرے میں کیسے سروائیو کرے گی, اپنے آپ کو, اپنی عزت کو, اپنے دین کو کیسے بچائے گی؟ تو اس نے کہا نہیں بھائی, اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھو نا, میں اس کو اس لیے اتنی تعلیم دینا چاہتی ہوں تاکہ کل کو شادیاں ہوتی ہیں اور آج کل خامدوں سے اکثر بن نہیں پاتی, پھر اگر ڈائیورس ہو جائے تو پھر یہ کم از کم اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہو جائیں. یہ میرا پیچھے مقصد ہے. تو میں نے انہیں کہا, میں کہا بہن آپ کا اگر گمان ہی اللہ سے یہ والا ہے کہ اس کو ڈیورس ہی ہونی ہے تو یہ ہو ہی جانی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. آپ اچھا گمان رکھنے میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ گمان برا رکھنا ہے تو ایسا ہی ہوگا. گمان تو اچھا رکھیں. پھر وہ بچی گھر چلی گئی, تو پھر وہ 40 سال کی ہوگئی. میں نے پوچھا اس کے کتنی بڑی ہو گئی ہے کہ 40 سال کی ہوئی, شادی کوئی نہیں ہوئی. اب 40 سال کی ہو گئی, وہاں لا بھی پڑھا, وہاں گریجویشن ہو گئی, پھر وہیں رہنے لگ گئی ہے. اب شادی ہوئی نہیں, شادی ہی نہیں ہوئی, ڈیورس تو کیا ہوتا. ایسی نیت کی.
ہمارے ذمے کچھ ہے، ہم انسان ہیں، ہم خالی انسان نہیں، ہم مسلمان ہیں. کوئی زندگی ہے بیٹا، کوئی زندگی ہوتی ہے انسانوں والی اور مسلمانوں والی، کوئی زندگی ہے. اگر وہ زندگی نہیں ہے پھر ہم جانور ہیں، پھر کیا؟ ہماری زندگی میں انسانوں والی زندگی بہت کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری کوئی تربیت ہی نہیں. جو سکولوں کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے، یونیورسٹی میں جو پڑھایا جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی آپ یہ بتاؤ، آپ بھی پڑھتی ہو یونیورسٹی کالجوں میں پڑھتی ہو، کس یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان کو انسان کیسے بنتا ہے؟ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں، میرے نہیں خیال کہ کسی یونیورسٹی میں کسی سکول میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں. عورت کے ذمے کیا ہے، مرد کے ذمے کیا ہے؟ تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سے تمہاری ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ ساری باتیں اس کو سمجھ آئیں گی بچوں، یہ اس کو سمجھ آئیں گی جس کے اسکیجول میں یہ بات ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں یہاں دنیا میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہوں اور یہاں میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ ہے میرے دنیا کا مقصد. یہاں میں چل کرنے کے لیے نہیں آئی کہ چل کرنا ہے. جس نے چل کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے اسے کیا سمجھ آنی ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے یا کیسے رہنا ہے یا کیا کرنا ہے، اسے کیا لگے؟ وہ تو چل کر رہے ہیں. اب چل کیوں کر رہے ہیں؟ چل اس لیے کر لیں کہ کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں. ذمے سب سے پہلے ذمے کیا ہے؟ ذمہ داری کس بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا پہلا گول ہے جو تم نے اچیو کرنا ہے. بچاؤ اپنی فیملی کو. اب اپنے ایمان سے بتاؤ، کسی باپ کے اسکیجول میں یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے؟ کسی ماں کے ذمے ہے یہ؟ ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے؟ جو چند لوگ بات کر رہے ہیں وہ پاگل لگتے ہیں کہ یار فضول وہی گلاں کری جاندے تسی یار. ایک آدمی نے مجھے کہا، انہوں نے کہا مولوی صاحب دنیا چند تے پہنچ گئی، تسی وہی گلاں کری جا رہے ہو. دنیا چند تے چلی گئی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہا بھائی جان آپ چاند سے بات کر رہے ہیں یا زمین پہ کھڑے ہیں؟ آپ نہ چاند پہ ہیں نہ زمین پہ کچھ کر رہے ہیں. مجھے تو یقین کرو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کرنی ہے بات، کہاں ختم کریں. یعنی ہم بگڑتے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو اس بچی کو کہوں کہ بیٹا آپ ایکسرسائز کرتی ہو، کوئی ڈمبل شمبل اٹھاتی ہو؟ آپ یہ کہیے کیا پاگلوں والی بات کر رہے، ڈمبل میں ڈمبل اٹھانے ہوں؟ میرے ڈمبل کا میرا کیا تعلق؟ جو کسی بندے سے کہو جا کے، عجیب لگے. اب میں اسی طرح کسی بچی کو کہوں بیٹا آپ مسلمان ہو. مسلمان کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ مسلمان کے ذمہ کیا ہے؟ میں اس بچی کو پوچھوں بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ یہ کہ جی میں ڈاکٹر ہوں. آپ کون سے مریض دیکھتی ہیں؟ یہ کہ جی میں نے تو کبھی مریض دیکھا ہی نہیں. عجیب لگے گا کہ نہیں؟ یہ ڈاکٹر کیسے، مریض تو دیکھا نہیں اس نے. اب میں سمیہ بہن کو پوچھوں بہن آپ کیا کرتی ہیں؟ کہ میں پائلٹ ہوں. میں پائلٹ ہوں. تو میں کہوں جی آپ کون سا جہاز اڑاتی ہیں؟ یہ کہ بھائی میں نے تو کبھی جہاز اڑایا ہی نہیں. عجیب لگے گا، یہ پاگل ہے، کہہ رہی میں پائلٹ ہوں اور جہاز کبھی اڑایا نہیں. پائلٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمیں بات عجیب لگتی ہے کہ پائلٹ کا کام ہے جہاز اڑانا، ڈاکٹر کا کام ہے مریض دیکھنا. ٹیچر کسی کو پوچھنا آپ ٹیچر ہیں، آپ کس کلاس کو پڑھاتی ہیں؟ کہ میں تو کبھی پڑھایا نہیں. یہ باتیں عجیب ہیں نا، کیونکہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. خالی لفظ نہیں ہوتا میں کوئی پریزیڈنٹ ہوں. کہاں کے پریزیڈنٹ؟ لفظ ہے، خالی لفظ ہے نہیں. حقیقت کیا ہے اس کی؟ اس طرح یہ بات ہمیں عجیب لگتی ہے کہ کوئی پائلٹ ہے جہاز نہیں اڑاتا، کوئی ڈاکٹر مریض نہیں دیکھتا. یہ بات عجیب لگتی ہے. لیکن میں کہوں آپ مسلمان ہیں لیکن میں نماز نہیں پڑھتی، یہ بات ہمیں عجیب بھی نہیں لگتی. یہ کہتا ہے عجیب لگنا کہ یار ڈاکٹر مریض ہے، مسلمان اور نماز نہیں پڑھتا. مسلمان ہے جھوٹ بولتا ہے،
یہ بات ہمیں اب عجیب بھی نہیں لگتی. یہ نشے کا آخری لیول ہے کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. اس لیے بچوں, میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اس وقت کا ہمارا المیہ ہے کہ ہم بات سن نہیں رہے. وہ انگریزی کا جملہ کہ throwing water on a duck, بطخ کے اوپر پانی پھینکو کیا ہوگا. ہم سن کیوں نہیں رہے بات؟ کیونکہ اگر بات سن رہے ہو نا, اگر بات سن رہے ہو تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے. سن اس لیے نہیں رہے کہ ہمارے دماغ آکوپائڈ ہیں. موبائل نے ہمارے لیے آسان کر دیا. جو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے فارغ وقت میں ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, اب وہ ٹک ٹاک ٹھکا ٹک ٹک, اب یہ نہ سمجھے کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. نہیں, وہ ادھر سے اندر چلا جاتا ہے. وہ دماغ کے ذریعے دل میں جاتی ہے بات, کان کے ذریعے دل میں جاتی ہے بات, آنکھ کے ذریعے دل میں جاتی ہے بات. پھر جو آپ دیکھتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں, وہ آپ کا یقین بنتا ہے. اب جب دیکھ کے اب جو سب چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, کیوں نظروں کی حفاظت کرنے کے بارے میں کیوں کہا گیا بتاؤ؟ کہہ دو ایمان والی عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, کہہ دو ایمان والے مردوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کیا مطلب حفاظت کا؟ کہ نظر جو دیکھتی ہے اس کا اثر دل پہ آتا ہے, اور دل یا پھر روشن ہو جاتا ہے یا سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ دل کی کیا نشانی ہے اور روشن دل کی کیا نشانی ہے؟ شاید یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ لوگوں نے کبھی سنی نہ ہو, اگر سنی ہے تو غور ہی نہیں کی. سیاہ دل کی نشانی یہ ہے بچوں کہ جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے نا, اسے پھر جھوٹ سچ میں تمیز ختم ہو جاتی ہے, اس میں شرم میں بے حیائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے, اسے مجھے پرابلم ہی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ پردہ, یہ کہ کیا پردہ, یہ اب 20ویں صدی ہے, ابھی یہ ہے وہ ہے, یہ کیا فضول. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو بھئی, مردوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, ہمیں نہ دیکھیں ہماری طرف. یہ کیا ہے میں پردہ میں کروں؟ ایک عورت کا میں نے انٹرویو سنا, وہ کسی یونیورسٹی کی بچیوں کی وہ تھی, وہ کیا کہتے ہیں کوچ, یہ جو کسی گیم, وہ ہاکی کھیل رہی بچی, اس کی کوچ تھی. اب ہاکی کھیل رہی وہ کوچ ہے اس کی, اور بچیوں نے نکرے پہنی ہوئی ہیں. کتنی بڑی بچیاں, 18 20 سال کی بچیاں نکرے پہنی ہوئی ہیں, ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں. تو وہ ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دے رہی تھی, کہہ رہی میں جتنا عجیب لگا مجھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا, تمہیں آگ میں بھونا جائے گا. کیا بکواس ہے یہ, لڑکیوں کی تھائیز نظر آئی تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آپ اپنی آنکھیں بند کریں. جب نشے میں آدمی ہوتا ہے نا, اس کو سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, یہ کیا غلط ہے کیا, وہ پتہ ہی نہیں. کیوں کہا گیا حدیث میں بتاؤ کہ ماں کے پاؤں کی طرح جنت ہے؟ کیوں ہے جنت بتاؤ, کس بات پہ؟ اس نے صرف پیدا کیا بچہ, اس میں جنت ہے؟ نہیں, اس لیے جنت نہیں ہے. جنت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ صرف پیدا کیا اس نے, 9 مہینے پیٹ میں رکھا جی بس پیدا کر دیا تو جنت ہے. نہیں, اس نے ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. کیونکہ ایک ماں اپنے بچوں کو تربیت کر کے جب مارکیٹ میں چھوڑتی ہے, جو تربیت یافتہ بچے ہوتے ہیں وہ کچھ اور کرتے ہیں, جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ کچھ اور کرتے ہیں. گھروں میں کام کر رہی ہیں یا اپنا کچھ کام شام, تو جو بڑی گھروں کی عورتیں ہیں ان کے پاس تو کام کا تو پرابلم ہی نہیں ہوتا, 5 6 ملازمیں کام کرنے والی ہوتی ہیں. اب بچوں کو انہوں نے موبائل دیے ہیں, اب سال کا 1.5 سال کا بچہ موبائل دیکھ رہا ہے, اور اب ان کو موبائل میں لگا کے یہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں نے ایک سنگر ہے دنیا میں, میڈونا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا. میڈونا ایک بہت مشہور سنگر ہے, ساری دنیا میں سنگنگ کے پروگرام کرتی ہے, ساری دنیا میں شوز کرتی ہے. وہ اس کا میں نے انٹرویو پڑھا, وہ کہنے لگی جی میرے 3 بچے ہیں, اب پوری دنیا میں شوز کرتی ہے, یاد رکھنا 3 میرے بچے ہیں, اور ان 3 بچوں کو 13 سال کی عمر تک میں نے موبائل نہیں دیا. یعنی وہ اگر یہ کر سکتی ہے, جس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں کیا ہے, اور پوری دنیا میں ناچتی پھر رہی ہے, وہ کہہ رہی میں نے موبائل نہیں دیا بچوں. اگر وہ یہ کر سکتی تو
ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کچھ پرپس میرا ہے، میں نے پڑھا شادی کی ایک ایج ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ تو پہلے سمجھے ہمارا معاشرہ کیا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک ایج ہے شادی کی. جو ہی لڑکی 25 سال کراس کرتی ہے نا، 25 سال کراس کرتی ہے، پھر اس کے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. میرے کئی جاننے والے یقین کرو ایسے بچیاں 28 سے 30 سال کی ہو گئی ہیں، پہلے یہاں پڑھایا، پھر انگلینڈ پڑھایا، پیسے ہیں پاس، اب پڑھا دڑا کے اس کو، اب وہ لائر بن کے آ گئی ہے وہاں سے، 30 سال کی ہو گئی ہے، پیسہ بے شمار ہے، روز فون کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان کو رشتہ دیکھ دیں. اب رشتہ کون لے کر رہے اس سے؟ کیونکہ سامنے ٹارگیٹ ہی نہیں. اب جب ٹارگیٹ ہی نہیں تھا، اب رشتہ کیوں کر رہے ہو؟ اب کرو، اب پھرنے دو اس کو. ایسے لڑکی کو تو ایسا کر دیا. یار آپ لوگ سب دیکھتی ہو دنیا میں، پتہ نہیں اللہ ابھی گئی ہو کہ نہیں، دنیا میں جا کے باہر ملکوں میں جا کے بھی دیکھو صحیح کیا حال کیا عورت کا انہوں نے. ہم دیکھو نا وہ کیا کہتے ہیں، جو عورت ننگی ہو کے تصویریں کھنچواتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ بڑی بے حیا تصویریں. نہیں، انہیں بولڈ شوٹ کرایا اس نے، اس کو بولڈ شوٹ کا نام دیا. اس نے کہا جی ایک عورت کی بالکل اس نے تصویریں اس طرح کی کھنچوائیں جو بالکل ہی نیوڈ تھیں، تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں بھائی بڑا بولڈ شوٹ کرایا اس نے. اب وہ بولڈ شوٹ اس کو نام، وہ سمجھ نہیں میں بڑی بولڈ ہوں، اس نے نام ہی مختلف دے دیا وہاں. اور میں دنیا میں پھرتا ہوں، خدا کی قسم وہاں عورت کی جو سچویشن ہے وہ کتیوں والی ہے. میں بتا دوں، جو ہی وہ عورت ہوئی تھی نا 34-35 سال کی، 34-35 سال کے بعد پھر وہ گھر میں یا وہ ہے یا 2-3 کتے ہیں یا 2-3 طوطے ہیں. بندہ کوئی نہیں ان کے ساتھ، بندے چھوڑ جائے بس ختم، نو مور. زندگی تو یہ ہے ایک حیا والی زندگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں، 77 شاخیں ہیں. سب سے پہلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے آخری راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور آپ نے فرمایا حیا ایمان کا سب سے اہم جز ہے. حیا جو بے حیا ہو گیا اب جو مرضی کرے. آپ لوگ جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن ایک ٹارگٹ سامنے رکھیں، ایک ٹارگٹ سامنے رکھو کہ ہم نے مرنا ہے، اور مر کے ان قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا. حضور کے سامنے جانا ہے. آپ لوگ حضور کی بچیاں ہو، حضور کی امتی ہو. ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے. اور ہماری بچیوں، ہمارے مردوں کے آئیڈیل حضور ہیں، اللہ کے نبی. بچیوں کی آئیڈیل کون ہونی چاہیے؟ بچیوں کی آئیڈیل ہونی چاہیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ کون تھی؟ کتنی عمر میں انتقال ہو گیا تھا ان کا؟ 26 سال. اور آخری بات بتاتا ہوں ان کو کہ وہ انتقال جب ان کا ہوا تو انتقال کیسے ہوا؟ ان کا انتقال اس کا ایسے ہوا کہ انہوں نے وہ واش روم گئی، واش روم جا کے انہوں نے غسل کیا، غسل کر کے آ کے انہوں نے کپڑے پہنے، کپڑے پہن کے اپنی خادمہ سے کہا کہ بیٹا میرا غسل ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی غسل نہ دے، میں مرنے لگی ہوں تو میرے شوہر کو بتا دینا کہ میرا غسل ہو چکا ہے، اسے اب غسل نہ دے. کیوں؟ کہ میرا جسم کوئی عورت بھی نہ دیکھے، اور میں اس چارپائی پہ لیٹوں گی، یہ چارپائی کے اوپر جھاڑیاں پتے ڈال دینا، اس پتوں کے اوپر چادر ڈالنا، تاکہ کفن میں بھی بعض اوقات جسم کے اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں. کہا ایسا نہ ہو کہ میرے کفن کے اندر سے یا میرے لباس کے اندر سے کسی کو پتہ چلے کہ میں موٹی تھی یا پتلی تھی یا کیا تھا، کسی کو پتہ چلے. اس کے اوپر ڈال دوں اور بس مجھے رات کو دفن کرنا جا کے. اور یہ کہہ کہ وہ چارپائی پہ لیٹ کے مر گئیں. 26 سال کی لڑکی انتقال کر گئی. اور جاتے جاتے حیا سمجھا گئی امت کو کہ تم نے بچیوں نے زندگی کیسی گزارنی ہے. حیا. یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، جس بچی کی زندگی میں جس نے حیا کو اپنا مقصد بنایا،
دنیا جہان کے لوگ مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے یہ کہ اللہ نے کوئی حکم دیا تو ایسے ہی دے دیا، حکم نہیں۔ جو آدمی نافرمانی کے کام چھوڑ دے، جس سے منع کیا گیا اس سے منع ہو جائے، نافرمانی کیا ہے؟ جس سے منع کیا منع ہو جائے، بس جو اس سے منع ہو جائے، جو منع ہو جائے نافرمانی سے، اس کے مقدر میں ہے کہ دنیا میں اس کو عزت کی زندگی ملے گی، قبر میں اس کو عزت ملے گی، آخرت میں عزت ملے گی۔ کیونکہ سب سے پہلا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جب لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف دی، سب سے پہلے جب تکلیف دی، چہرہ مبارک پہ مٹی، لوگوں نے کسی نے تھوک دیا، کسی نے مٹی پھینکی، کسی نے کچھ، تو ہماری بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ آئیں، انہوں نے آ کے پانی سے حضور کا منہ دھلایا، تو ان کا دوپٹہ سینے پہ نہیں تھا، تو حضور نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ بیٹا اپنے سینے پہ دوپٹہ کر لو، اپنے سینے پہ چادر کر لو۔ یہ پہلا حکم سمجھایا تھا کہ کوئی عورت ایسی نہ ہو، کوئی بچی ایسی نہ ہو جس کا سینہ ننگا ہو، یہ پہلا حکم سمجھا۔ اب اس وقت آپ لوگ بچی ہیں، خود بتاؤ دوپٹے کہاں گئے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بتانے والا نہیں۔ عزت اور کامیابی کی زندگی تو اللہ کے حکموں میں ہے، اور بابا زندگی کا مالک تو اللہ ہے، بنایا تو اللہ نے ہے، کامیاب اللہ کرتے ہیں، ناکام اللہ کرتے ہیں۔ میں اللہ کی نافرمانی کر کے کامیاب ہو جاؤں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ یہ جو پبلسٹی عورتوں کو لاتے ہیں نا مارکیٹ میں، یہ جو پبلسٹیاں کر رہی ہیں لڑکیاں بیچاری، ان کو کیا لاتے ہیں کہ تم جسم لوگوں کو دکھاؤ گی تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ شیطانی وار ہے۔ شیطان نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا، آدم علیہ السلام انبا کو کہا تھا کہ اگر یہ پودا کھا لو گے نا تو عزت پا جاؤ گے۔ یہ شیطانی وار ہے۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھو، میری باتوں کو سمجھو کہ زندگی ایسے گزارنی جیسے اللہ کے نبی نے کہا۔ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، یقین کریں، میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے۔ میں خالی مولوی نہیں ہوں، یہ مجھے کہہ رہے میں مفتی شفتی کوئی نہیں ہوں۔ میں ایک اداکار تھا، میں ڈراموں میں کام کیا کرتا تھا، میں شو بزنس میں کام کرتا تھا، پروڈیوسر تھا، ڈرامے بنایا کرتا تھا۔ میں نے ہر طرح کا ماحول دیکھا۔ 15 سال میں نے شو بزنس کیا، 15 سال میں خود اپنے ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لاہور میں میرے ڈرامے چلتے تھے صرف۔ میں نے ٹی وی پہ 100 ڈرامہ کیا ہے۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوتا مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ آپ سمجھے گا صرف مولوی صاحب تو ان کی پتہ جی، اب مولوی صاحب آپ کو کیا پتا کہ دنیا کہاں ہوئی تو ان کی پتہ۔ اس لیے مجھے نہیں کوئی فراڈ دھوکہ دے سکتا کہ ادھر کیا ہے۔ میں نے وہ سارا دیکھا ہے، میں سارا دیکھ کے ادھر آیا ہوں کہ جتنی ناکامی کی وہ زندگی ہے، وہ زندگی سب میں نے دیکھی ہے۔ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کیا زندگیاں تھیں وہاں لوگوں کی۔ دنیا میں سب سے بڑی سنگر جو آئی ہے نا آج تک، لتا منگیشکر ہے۔ وہ کوئی مقابلہ نہیں تھا اس کا سنگنگ میں۔ آخری وقت میں اس کا انٹرویو بھی سنا میں نے، انٹرویو، حالانکہ لتا ہم لوگ جب گانے سنتے تھے ہم خود اس کے بڑے فین تھے کہ کیا آواز اللہ نے دی اس کو۔ آخری عمر تھی تو کسی نے انٹرویو کیا اسے، ان کے تو ہے نا ہندوؤں میں کہ دوسرا جنم ملتا ہے، تو انہوں نے کہا لتا جی اگر آپ کو دوسرا جنم ملے تو کیا آپ دوسرے جنم میں بھی لتا بننا چاہیں گی؟ تو اس نے کہا میں دوسرے جنم میں لتا بننا نہیں چاہوں گا۔ کیوں کہہ رہی ہیں آپ تو اتنی مشہور، اتنی پاپولر، اتنے؟ اس نے کہا بھائی تمہیں نہیں پتا کہ لتا کی کیا میں نے زندگی میں کیا مس کیا ہے، کاش میں لتا نہ ہوتی۔ دنیا کا کوئی نافرمان، یاد رکھنا، کوئی نافرمان موت کے وقت یہ خواہش نہیں کرے گا کہ کاش میں ایسا ہی ہوتا، اور دنیا کا کوئی فرما بردار موت کے وقت یہ خواہش نہیں کرے گا کاش میں ایسا نہ ہوتا، انجوائے کرتا۔ تھوڑی دن کی بات ہے، تھوڑے دن۔ تو اس کو یہ میں چونکہ میرے ساتھ ایک لڑکی کام کرتی تھی، میں آخری واقعہ آپ کو سنا دوں، میں اس لیے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ زندگیاں وہاں جی روشن زندگیاں ہیں، ہو روشنیاں اور کیمروں کے سامنے ناچ رہی، یہ زندگی ہے، یہ مولوی کیا پاگل تمہیں برقع پہنا کے گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، زندگیاں ادھر آؤ مارکیٹ میں۔ ایک لڑکی ہوتی تھی، اس کا نام نہیں بتاتا میں،
نام نہیں بتاتا کہ وہ پھر غیبت میں آ جائے گا. بڑی مشہور اداکارہ تھی, بڑی مشہور, بے حد مشہور اداکارہ, سپر سٹار تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے ڈرامے میں کام کریں. تو اس نے کہا تم کتنے پیسے دو گے میرے ڈرامے کام کرنے کا؟ اس وقت کا ہائیسٹ پیڈ آرٹسٹ تھا عمر شریف, وہ میرے ڈراموں میں کام کرتا تھا. میں نے کہا میں عمر شریف کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں 15 دن کا, آپ کو میں 2 لاکھ دوں گا میرے ڈرامے میں کام کریں. اس نے کہا بھائی اڑیا دفعہ کر, تھوڑے سے پیسے ہیں روزانہ میرے کو بڑے پیسے میں, ویسے تو میری سہیلی بن جا. ویسے ہم سہیلی ہیں, یعنی وہ بندے کو بھی سہیلیاں کہتی تھی, ویسے سہیلیاں. اور وہ میں 28-30 سال کا تھا, مجھے خود بھی کچھ پتہ نہیں تھا دین کیا ہوتا ہے کیا نہیں کیا, تو میری سہیلی تھی وہ. اب مجھے اس وقت یہ شعور نہیں تھا کہ یہ کچھ دنوں بعد ہی اس کو مجھے پتہ چلا کہ اس کو بلڈ کینسر ہو گیا. 52 سال کی عمر تھی اس کی, 52 سال کی. آپ یقین کریں کہ اسکرین پہ اس کا چہرہ آتا تھا نا تو لوگ دیکھتے رہتے تھے کہ کیا حسین عورت ہے. جب اس کا 52 سال میں انتقال ہوا نا, جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی نے ان کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا. میں نے کہا کیوں نہیں دیکھنے دیتی؟ اس نے کہا نہیں, اس کا منہ جو تھا نا, جو خوبصورت چہرہ, خوبصورت آنکھیں اور خوبصورت رخسار, وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا سوج کے. موت پہ چہرہ اتنا بڑا ہو گیا تھا. اللہ نے اس چہرے کا سارا خوبصورتی کو بھیانک شکل میں بدل دیا. انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کا دار و مدار اس کے اینڈ پہ ہے. ہم اس زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے, جو فلم ہٹ ہوئے گی نا وہ کون سی ہوئے گی؟ جس کا اینڈ اچھا ہو. ساری زندگی غربت میں گزاری, ساری زندگی کسب و پرسی میں گزاری, اللہ کی مان کے چلتے رہے, اینڈ اگر اچھا ہو گیا تو بہت اچھا ہو گیا. ساری زندگی کے بادشاہ, ساری زندگی کے شو بزنس کے چیمپئن, اور موت پہ اگر بے بسی ہوئی. میری آپ سے عرض ہے کہ دھوکے میں نہ زندگی گزارنا, دھوکے میں نہ زندگی. عورت ہے, مرد ہے. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ایسی عورت پہ, اور لعنت بھیجی ایسے مرد پہ جو مرد ہو کے عورت کی مشابہت کرے, اور جو عورت ہو کے مرد کی مشابہت کرے. ان دونوں پہ لعنت کی. وہ حدیث میں آتا نا کہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے روزانہ, 24 گھنٹے دعا کرتا ہے. کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے عورت کو حسن بخشا لمبے بالوں سے. عورت کا حسن لمبے بال ہے, اور مرد کو حسن بخشا داڑھی سے. یہ اللہ نے بنایا ہے سسٹم کہ خود زندگی سیکھو بیٹا. یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے, یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے. قرآن ایک کھلی کتاب ہے جو سمجھاتی ہے بات کو کرنا کیا ہے. اگر سب کچھ پڑھا اور قرآن ہی نہیں پڑھا تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں. قرآن پڑھو گے نا اگر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر لے گا. قرآن پڑھنے والا قریب ہو جاتا ہے. جس رائٹر کی بک پڑھو گے نا آپ, جس رائٹر کی بک پڑھو گے, اس رائٹر کا اس بک میں تھاٹ ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں دہریوں کی کتابیں, دہریوں کی, تو ان دہریوں کا اس بک میں تھاٹ ہوتا ہے, وہ تھاٹ منتقل ہوتا ہے, اور دہریوں کو پڑھنے والے بھی دہریے بن جاتے ہیں. ہمارے پاس تو قرآن ہے. قرآن پڑھنے والے کو کیا ضرورت ہے کہ اگاٹھا کرسٹی کو پڑھے؟ قرآن تو پہلے پڑھ لو, حدیث تو پڑھ لو, پھر دیکھنا زندگی کیسے روشن ہو جائے گی. علم اس کا نام ہے, قرآن اور حدیث کے علم کا نام علم ہے, باقی سب دنیا میں فنون ہیں. تو میری آپ سے یہ عرض ہے کہ بیٹا 2-3 باتیں آخری کر کے کہ بھی قرآن پڑھو خدا کے لیے. دوسرا, نماز کی پابندی کرو. نماز انسان کو انسان بناتی ہے, اس کی پابندی کرو. پابندی جو آتی ہے نا اسکولوں میں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں, وہ چاہے اگر ان کو پرابلم ہو, لیکن کسی مولوی کو بتانا نا مجھے ماریں گے, اگر کوئی پرابلم ہو تو دونوں نمازیں کٹھی ملا کے پڑھ لیا کرو, ظہر اثر, تاکہ میں نے آنا ہے تو کٹھی پڑھ کے آ جایا کرو, مس نہ کرو. نماز چھوڑنے والا دین سے نکل جاتا ہے, اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے دنیا میں عزت نہیں پا سکتے, نہیں پا سکتے, نہیں پا سکتے. اور سچ بولنے والا دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, جو مرضی ہو جائے. اللہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے, پیسے دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے.
اتنی فکر نہ کرو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اپنے آپ کو بس یہ سمجھ کے زندگی گزارو کہ میں نے آخر کی تیاری کرنی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا وہ میں نے کرنا ہے. تو اس میں اگر مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے حجاب کرنا ہے، پردہ کو نہ چہرہ، جو لڑکیاں چہرہ نہیں ڈھک سکتی نہ ڈھکیں. یہ میں کہہ رہا کسی مولوی کو نہ کہنا خدا کے لیے، مجھے چہرہ جو نہیں ڈھکتی وہ نہ ڈھکے، لیکن جسم ڈھک لے. جسم ڈھک لے. جسم کے خد و خال نظر آنا یہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں. چہرہ کم از کم چہرے کے علاوہ جسم میں اچھا ایسا لباس پہنو جس سے جسم کی چیزیں ابھر کے سامنے نہ آئیں. اگر اتنا بھی کر لو گی نا تو انشاءاللہ پردے والوں میں آؤ گی، انشاءاللہ کرو گی انشاءاللہ. اللہ توفیق دے مجھے بھی سمجھنے کی، آپ کو بھی. وآخر الدعوانا